حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا، چنانچہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہرِ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے زانو خم کیے اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ نے مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو پوری ہو چکی تھی، مگر جس طلب کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا تھا، جس طلب کی وجہ سے گھر بار کو چھوڑا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ کسی ایسے طبیب عاذق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ پھر ہوا کیا، مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشاپور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی کا شہرہ سنا تو فوراً حاضری خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلے چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کئی سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز خود فرماتے ہیں، جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسی کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مرید ہو تو ایسا یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، اور شاگرد کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ مرشد میں اس قدر مقبول تھے کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید معین الدین پر بہت زیادہ فخر ہے۔